یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورۃ البقرہ کی 278ویں آیت ہے، اور جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست خطاب کیا ہے، اس ترتیب سے یہ 10ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ ہمیں یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، سود کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں آیت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سود سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب طائف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو طائف والے مسلمان ہوئے۔ وہاں کا ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف۔ بنو ثقیف قبیلہ جو ہے وہ سود پر قرضہ دیا کرتا تھا، اور مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ تھا بنو مغیرہ، انہوں نے بنو ثقیف سے سود پر قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو بنو ثقیف والوں نے بنو مغیرہ سے کہا کہ آپ ہمارا قرضہ واپس کریں، اور جو آپ نے ہماری ادائیگی کرنی ہے سود کی وہ بھی کریں۔ تو بنو مغیرہ نے کہا کہ اب ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور تم بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے تو اس وجہ سے ہم تو آپ کو یہ رقم نہیں دیں گے۔ تو یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں قبیلے جو ہیں وہ حاضر ہوئے، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری سود کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، زمانہ جاہلیت میں تم سود کا کام کرتے تھے، مگر اب تم سود کو چھوڑ دو، جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، واقعی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ تم اس کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود جو ہے وہ، یہ بات یاد رکھیں کہ سود کہتے ہیں کہ ہم جنس چیز کا تبادلہ کرنا کمی میں یا زیادتی میں، اس کو سود کہتے ہیں۔ پیسے کے بدلے میں پیسہ، کھجور کے بدلے میں کھجور، یعنی کہ ہم جنس سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، سیب کے بدلے میں سیب، آم کے بدلے میں آم، ہم جنس چیز کے تبادلے کو اس میں کمی یا اضافہ ہو تو اس کو سود کہتے ہیں۔ اور سود کے بارے میں یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سود جو ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور سود ایسے ہے کہ گویا کہ تم نے اعلان کر دیا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں اتنی بڑی وعید اللہ تبارک و تعالی نے کسی عمل پر بھی نہیں فرمائی جتنی بڑی وعید اس سود پر فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جو ہے وہ سود کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، اور ایک اور عمل بھی ہے اگر وہ آدمی کرے تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرے ولی کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جنگ کا اعلان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو آدمیوں کے ساتھ کیا ہے، ایک وہ جو سود کھاتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، اللہ کے ولی کو دکھ دیتا ہے۔ اب سود کے بارے میں اب اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے سود کے بارے میں۔ ہمارے ہاں ایک اعتراض ہے، ہمارے ہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دین سے جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سود میں اور اس وقت کے سود میں فرق ہے۔ اس وقت جو سود تھا وہ یہ تھا کہ غریب غربا لوگ تھے، ان کے گھروں میں کھانا اور فاقہ ہوتا تھا، وہاں گھر میں میت پڑی ہوتی تھی اور وہ لوگ آ کر قرضہ لیتے تھے، تو لوگ ان کو قرضہ دیتے تھے تو وہ سود لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے سود کا یہ نظام تھا، اب جو ہے سود کا یہ نظام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس سود اور اس سود میں فرق ہے۔ تو وہ والا سود حرام اللہ نے کہا ہے، نبی علیہ وسلم کے دور میں وہ حالت تھی تو آپ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ اس دور کے اندر سود کی وہ حالت نہیں ہے، اس وجہ سے اس دور کے اندر سود کو حرام، اس طرح کے سود کو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا، اس وقت جو سود تھا وہ ضرورت کے تحت لیا جاتا تھا ذاتی طور پر، اس وقت جو سود لیا جاتا ہے وہ کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو آدمی جو ہے کاروبار کے لیے کسی کو قرضہ دیتا ہے، اس سے طے کر لیتا ہے کہ سود لیتا ہے اس سے اضافے کا، تو وہ کما کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس سود اور اس سود میں فرق ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو حالت تھی اور اللہ نے یہ سود کو حرام قرار دیا ہے، کیا نعوذ باللہ من ذالک آنے والے وقت کے بارے میں اللہ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ ایسا دور، ایسی صورت بھی ہے جو حرام نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ یقیناً اللہ کے علم میں یہ بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلقاً جو چیز حرام کر دی جاتی ہے وہ حرام ہی ہوتی ہے، چاہے اس کی صورت کوئی بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ اعتراض آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی تو تھے، انہوں نے ہمیں مکمل رہنمائی نہیں فرمائے، کچھ احکام رہ گئے تھے جو بات میں ہم نے اپنی عقل سے سمجھے ہیں، اور نبی نے ہمیں یہ حکم جو ہے نہیں سمجھایا، تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کا کام ادھورا رہ گیا، نبی کام جو ہے ادھورا چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صورت کے بدلنے سے احکام نہیں بدلا کرتے۔ اس کے لیے علماء نے یہ لطیفہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ایک تھا گانے والا، تو وہ انڈیا کا رہنے والا تھا اور مسلمان تھا، وہ حج کے لیے گیا، تو جب حج کے لیے گیا تو اس وقت حج کے لیے لوگ جاتے تھے، بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، حج کے بعد پھر مدینہ منورہ جاتے تھے کیونکہ روزہ مبارک پر حاضری دینی ہوتی تھی۔ تو جب حج سے فارغ ہو گیا مکہ مکرمہ سے، تو وہ مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ راستے میں کیونکہ سفر طویل تھا اور دشوار تھا، تو راستے میں کچھ منزلیں بنی ہوئی ہوتی تھی کہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، رات کو ٹھہر جاتے تھے، صبح کو پھر سفر کرتے تھے۔ جو گانے والا تھا وہ ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ایک ہی منزل اس نے طے کی تھی، کہ جب اس نے ایک ہی منزل طے کی تو جہاں پر وہ رہا تو دوسرے لوگ بھی وہاں رہ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی وہاں رہ رہے تھے۔ ابھی وہ رہ ہی رہا تھا کہ اس کو گانے کی آواز آئی، کوئی عربی جو ہے وہ گانا گا رہا تھا، اور اس کی آواز، اس عربی کو گانا گانے کا شوق تو تھا مگر اس کی آواز اچھی نہیں تھی، بے ڈبی سی آواز تھی۔ یہ جو گانے والا تھا اس نے سنا تو اس نے کہا کہ اچھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو حرام کیوں کہا ہے۔
کیونکہ یہ عربی لوگ گاتے ہوں گے تو ان کی آوازیں اچھی نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوگا، کہا ہوگا کہ آوازیں تو اچھی نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ اگر وہ میری آواز سنتے تو پھر یہ گانے کو حرام قرار نہ دیتے۔ تو یہ ایک لطیفہ ہے، یہ ایک لطیفہ ہی ہے۔ ہمارا حال بھی آج ایسے ہی ہے، ہم تحویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ جو ہے جاننے والے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ بہتر نہیں جانتے تھے بلکہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اب جو سود کا معاملہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب جو سود ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے بدلے میں زیادتی، کہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اس کے بدلے میں زیادتی، تو یہ سود ہے۔ اور سود سے بچنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ قرض حسنہ ہے۔ اب قرض حسنہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ قرض حسنہ ہے کہ کسی سے قرضہ لے لیا جائے یا کسی کو قرضہ دے دیا جائے اور اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ جب تمہارا دل کرے تم قرضہ واپس کر دینا۔ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں، اگر عوام جو ہے علماء سے رابطہ رکھے، علماء اس کا متبادل بھی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب سود حرام ہے، اب ایک آدمی نے اپنی رقم میں اضافہ کرنا ہے، روزگار کرنا ہے، تو اب سود کا متبادل کیا ہے؟ سود کا جو متبادل ہے وہ ہے مشارکہ۔ سود کا متبادل بالکل یہ بات نہیں ہے کہ قرض حسنہ۔ اب ایک آدمی سوچے دیکھو جی اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اگر ہم ساری رقم قرض حسنہ میں دے دیں تو ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ سود کا متبادل قرض حسنہ نہیں ہے، بلکہ سود کا متبادل جو ہے وہ مشارکہ ہے۔ مشارکہ کیا ہے؟ کہ کسی کو قرض دے دیں کاروبار کے لیے اور اس کے ساتھ یہ بات طے کر لی جائے کہ کاروبار کے اندر نفع ہوگا، اس نفع کے اندر میں اتنا حصے دار ہوں گا، اگر نقصان ہوگا نفع نقصان کے اندر اس کو دے دیا جائے، نقصان ہوگا تو اس کے اندر بھی میں حصے دار ہوں گا، جتنا میں نفع کے اندر حصے دار ہوں گا اتنا میں نقصان کے اندر حصے دار ہوں گا۔ اس کو مشارکہ کہتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آج کل کا دور تو بددیانتی کا ہے، آج کل کا دور جو ہے بددیانتی کا ہے، ہم کسی کو رقم دے دیتے ہیں مشارکے کے طور پر اور وہ سال کے بعد ہمیں بتا دیتا ہے کہ مجھے تو نقصان ہو گیا، حالانکہ اسے نقصان نہیں ہوا ہوتا، ہمیں اس پر اعتماد نہیں آتا، ہمارے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اجارہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر تمہیں یہ خدشات ہیں کہ ہم کسی کو مشارکے کے لیے پیسے دیتے ہیں نفع نقصان پر اور وہ نفع نقصان پر پیسے لے کر وہ جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائے گا، تو فرمایا کہ اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اجارہ۔ اجارہ یہ ہے کہ اس کو جو چیز اس نے لینی ہے کاروبار کے لیے اس کو خود لے کر دے دی جائے اور اس کا کرایہ منتخب کر دیا جائے کہ میں اس کا اتنا کرایہ تم سے مہینہ لوں گا، تو یہ اجارہ ہے۔ اب اجارہ جو ہے اگر یہ بھی آدمی نہیں کرنا چاہتا تو پھر تیسرا طریقہ جو ہے وہ مرابحہ ہے۔ مرابحہ کہ آدمی جو ہے کوئی دکاندار ہے اس کو کوئی چیز خرید کر دے اور اس کو نفع کے ساتھ دے، خود خریدے، اس کے ہاتھ میں پیسے نہ دے بلکہ خود خریدے، خود خرید کر اس کو نفع کے ساتھ وہ چیز طے کر لے کہ میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں اتنی رقم میں اور تم نے مجھے اتنے عرصے میں تم نے یہ مجھے ادا کرنی ہے۔ تو وہ جب ادا کرے گا تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں کہ یہ مرابحہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جس طریقے سے قسطوں کا کام ہے، ہاں قسطوں کے اندر شرط یہ ہے کہ قسطیں طے ہو جائیں، رقم بھی طے ہو جائے، مگر اس میں اب نہ کمی ہو نہ پیشی ہو، جو جرمانہ لگایا جاتا ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ سود بن جاتا ہے۔ تو تیسرا طریقہ جو ہے وہ مرابحہ کا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں اعتراض یہ آتا ہے کہ جناب بات تو ایک ہی ہے، بات تو نفع کی ہے، ہم اس طرح کھائیں یا ہاتھ اس طرح پھیر کر کھائیں؟ تو اس کے لیے بھائی ایک بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهُ
بیا کہ بے کو اللہ نے حلال کیا ہے، یہ خرید و فروخت ہے، وحرم الربا، اللہ نے جو ہے وہ سود کو حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے ایک بات نہیں ہے، یہ سود کے متبادل ہیں۔ اب ذرا اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سود کو چھوڑ دو، جو باقی تمہارا بچ گیا ہے اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا، سود کو نہیں چھوڑتا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ جنگ کی بات جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بری موت کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب جو ہے سود بھی ہے۔ بری موت کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب جو ہے وہ سود بھی ہے۔ فرمایا کہ سود کھانے والے کی موت بھی بری آتی ہے، کیونکہ جس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو اس کی موت اچھی کیسے آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے تمہارا مال، اصل مال تمہارے لیے ہے، یعنی کہ اگر تم سود دے رہے ہو اور تم نے سود دے رکھا ہے، اب تمہیں احساس ہو گیا کہ میں تو غلطی پر تھا، اب میں کیا کروں۔ فرمایا کہ تم توبہ کر لو اور جو تمہارا اصل مال ہے، وہ جو تم نے اصل رقم ہے وہ تم لے سکتے ہو، جو اوپر سود ہے وہ تم چھوڑ دو۔ فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ نہ تم کسی سے اضافی پیسے لے کر ظلم کرو اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم اپنی اصل رقم بھی تمہاری نہیں جائے گی، تمہاری اصل رقم بھی واپس آ جائے گی۔ تو اس آیت میں اس سود کا ذکر ہے، اور سود کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ سود کے دو عمل ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ ایک آدمی سود لیتا ہے اور وہ اس سود کو حرام بھی نہیں سمجھتا، وہ تو اسلام سے خارج ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ جو سود لیتا ہے اور سود کو حرام نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ حلال ہے، تو وہ تو اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، قرآن کے حکم کا، قطعی حکم کا انکار کیا ہے۔ فرمایا کہ جو سود لیتا ہے مگر اس کو حرام تو سمجھتا ہے مگر اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اپنی مجبوری سمجھتا ہے، فرمایا کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر اسلامی ملک ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو سمجھائے۔ اگر وہ سود کو نہیں چھوڑتا تو تعزیر کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو اسلامی حکومت کو اختیار ہے، وہ جتنی سزا دینا چاہے کہ اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، کہ سزائے موت دینی پڑے تو سزائے موت دے دے تاکہ وہ اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ تو یہ سود کے بارے میں جو ہے ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی